نیگوسیشنز کے بعد فیصلہ کیا۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج، 100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ آفت زدہ کراچی کو مسائل سے نکالنے کے لیے کپتان کے زوردار چھکے عوام کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کراچی کے لیے 1113 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، کہا پیکج میں وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں حصہ ڈالیں گی۔ منصوبوں پر عمل درآمد اور اختیارات کی تقسیم کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، پاک فوج کا اس میں اہم کردار ہوگا۔ کراچی ہی نہیں، اندرون سندھ بھی مسائل کے حل کے لیے منصوبے پر کام جاری۔ وزیر اعظم نے 3 سال میں کراچی کو ترقی یافتہ شہر بنانے کی ٹھان لی۔ ماس ٹرانزٹ، ریلوے اور ٹرانسپورٹ کے لیے 572 ارب روپے مختص، صاف پانی کے لیے 92 ارب، سیوریج اور نکاسی آب پر 141 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نالوں کی صفائی اور سالڈ ویسٹ ٹھکانے لگانے کے لیے 267 ارب روپے مختص، 41 ارب روپے سے نئی سڑکوں کی تعمیر اور پرانی سڑکوں کی مرمت ہوگی۔ کراچی کے لیے وفاق نے 300 اور سندھ حکومت نے 800 ارب روپے کا پیکج دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ پیکج کراچی کی ترقی کے لیے اچھی شروعات ہے۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر ہی خرچ کرنا ہوگا، ہمیں وفاق سے اپنا حق چھیننا ہوگا۔ چیئرمین پی پی کا کیماڑی، ماڑی پور اور ہاکس بے میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ۔ پیپلز پارٹی 40 سال سے سندھ پر مسلط ہے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حیدرآباد میں سندھ حکومت پر کڑی تنقید، بولے وفاقی اور سندھ حکومت ناکامی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہی ہے۔ حیدرآباد کا برا حال ہے، شہر میں نہ بجلی ہے اور نہ نکاسی آب کا نظام۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم وفد اور فنکشنل لیگ کے سربراہ کی ملاقاتیں، ایم کیو ایم کا کراچی میں دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ۔ تاجروں کے وفد کی وزیر اعظم کو کورونا کے خلاف کامیابی پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا کاروباری طبقے کو سہولیات کی فراہمی حکومت کا فرض ہے۔ کراچی کو بے الیکٹرک کرنے والی کے الیکٹرک کا مستقبل خطرے میں۔ کراچی میں کے الیکٹرک کے دفتر کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر نے واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر کے الیکٹرک کے لائسنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، دیکھنا ہوگا کہ کے الیکٹرک انتظامیہ کے پاس رہے یا ذمہ داری حکومت لے لے۔ کراچی میں ضلع کیماڑی کے قیام کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے ضلع میں سائٹ ایریا کیماڑی، ماڑی پور اور بلدیہ ٹاؤن کے علاقے شامل۔ سندھ حکومت کا سیکرٹری بلدیات سندھ افتخار شالوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کرنے کا فیصلہ، تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان۔ نواز شریف مکمل صحتیابی تک واپس نہ آئیں، شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کی درخواست۔ احسن اقبال نے کہا نواز شریف کو حکومت نے خود باہر بھیجا، امید ہے عدلیہ بھی نواز شریف کے امور کو مد نظر رکھے گی۔ حکومت نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے نواز شریف کی صحت پر سیاست چھیڑ دی ہے۔ نواز شریف نہ آئے تو نون لیگ سے شین لیگ الگ ہو جائے گی، مذاکرات پارٹی اب پتھراؤ پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ، بولے مریم نواز نے باہر جانے کی اجازت نہ ملنے پر پتھراؤ کرایا، اے پی سی ناکام ہو گئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوں گے۔ ملیر ندی پھر بھپرنے سے کازوے اور کورنگی کراسنگ سڑک زیر آب، ٹریفک معطل، جام صادق پر ٹریفک کا شدید دباؤ، کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا ہب پل انتہائی مخدوش، ہب ندی میں پل کی بنیادیں کمزور، 3+ کو مضبوطی فراہم کرنے والی دیواریں بھی گر گئیں، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ۔
طوفانی بارش سے لاہور کے نشیبی علاقے پھر زیر آب، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ مسلسل بارشوں سے پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں تباہی، لیا میں 40 دیہات زیر آب، کچے مکانات گر گئے۔ خوشاب اور راجن پور میں فصلیں تباہ، کاچھوں میں 200 سے زائد دیہات کا بھی زمینی راستہ منتقل۔ میرپور خاص، عمرکوٹ، ودین میں سیلاب کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سوات کے علاقوں مدین، بحرین اور کالام میں ضلعی انتظامیہ اور NDMA کی سرگرمیاں تیز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا اپر اور لوئر چترال میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ ریشون اور گولین گول کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم، کہا حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، بحالی کے لیے خصوصی پیکج فراہم کریں گے۔ بزدار حکومت کی جانب سے راولپنڈی کے عوام کے لیے خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی منظوری۔ عثمان بزدار نے کہا کہ راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ 50 ارب روپے کا میگا منصوبہ ہے، اس سے ٹریفک مسائل حل ہوں گے، معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا SECP کے لاپتہ جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد کوندل کو پیر تک بازیاب کرانے کا حکم۔ عدم بازیابی پر سیکریٹری داخلہ اور چیف کمشنر کی طلبی۔ ساجد کوندل کی بازیابی کے لیے DIG آپریشنز وقار الدین سید کی سربراہی میں 2 اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل۔ پاکستان میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات میں مسلسل کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 افراد جاں بحق، 513 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں اب تک 2,82,553 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دشمن بھارت کو تاریخی شکست دینے کا جشن، کل ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم کے نام سے ISPR نے گانا ریلیز کر دیا۔ DG ISPR کا یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت، کہا ہمارے شہداء ہمارے ہیرو ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ روس، ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، دفاعی امور اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔